سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لیتا ہوں، جن آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں آسام کی۔ آسام میں مسلمانوں کا قائم کردہ ایک میوزیم اس وقت سیل کر دیا گیا ہے۔ آسام پولیس نے منگل کے روز آسام میاں، جس کو اسو میاں سے جانا جاتا ہے، اس پریشد کے صدر مظہر علی سمیت 2 افراد کو حراست میں لیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے قائم کردہ پرائیویٹ میاں میوزیم کو گولپاڑہ ضلع انتظامیہ نے سیل کر دیا تھا۔ اس میوزیم کو حکام نے اس وقت سیل کر دیا جب وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اس کی فنڈنگ پر سوال اٹھایا تھا۔ علی اور عبد المتین کو لکھی پور سے گرفتار کر کے پوچھ گچھ کے لیے گولپاڑہ صدر تھانے لایا گیا ہے۔ آسام کی اسپیشل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جی پی سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ گولپاڑہ کے مہر علی اور دھوبری کے عبد المتین کو حراست میں لیا گیا۔ اسے QIS یعنی ABT کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں مزید تفتیش اور پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، خبر یہ ہے کہ آسام پولیس نے رواں سال اپریل سے اب تک انصار اللہ یعنی بنگلہ ٹیم، جس کو ABT کہا جاتا ہے، سے مبینہ روابط رکھنے والی تقریباً 40 افراد کو گرفتار کیا۔ ABT برصغیر پاک و ہند میں القاعدہ سے منسلک دہشت گرد گروپ AQIS کا حمایت یافتہ ماڈل کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ اس پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں مختلف قسم کے الگ الگ تحقیقیں الگ الگ بیان جاری کرتی ہیں۔ میاں میوزیم کا افتتاح اتوار کو مغربی آسام کے ضلع گولپاڑہ کے علاقے دبکر بھیتا میں کیا گیا تھا۔ میاں لفظ کا استعمال مقامی بنگالی یا بنگالی نژاد مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے جو 1890 کی دہائی کے آخر سے آسام میں دریائے برہم پتر کے کنارے آباد ہوئے تھے۔ انگریزوں نے انہیں تجارتی، کھیتی باڑی اور دیگر کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ میاں میوزیم کے دروازے پر لکھی پور ریونیو بورڈ کا نوٹس بھی چسپاں کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ DC کی ہدایت کے مطابق گاؤں دبکر بھیتا کے مہر علی و سومیش علی کے PAMYG مکان اگلے احکامات تک بند کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس میاں میوزیم کے قیام کے لیے فنڈز کے ذرائع کی تحقیقات شروع کرے گی۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ بہانوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت کس طرح کے الزامات وغیرہ لگائے گئے ہیں، اس خبر سے آپ واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کون سا رخ کس جانب اور کون سی سوئی کہاں پر اٹکی ہوئی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کینیڈا کی، جہاں پر اس وقت ہندوستانی کہلائے جانے والے اور خالستانی کہلائے جانے والے لوگوں کے درمیان میں مڑبھیڑ کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، خالستانی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پنجاب کو ہمیشہ سے الگ ریاست یا الگ ملک بنانے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ان پر بھارتیوں کی جانب سے کہیں یا کچھ لوگوں کی جانب سے یا بہت سارے لوگوں کی جانب سے اس طرح کا مطالبہ کرنے والوں کو دہشت گرد اور باغی اور ملک مخالف عناصر کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اب کینیڈا میں مسی سوگا شہر میں دیوالی کی جو اس وقت تہوار چل رہا ہے، اس رات تقریباً 400 سے 500 لوگوں کے درمیان میں جھڑپ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو بھارتی کہلانے والے، انڈینز کہلانے والے ترنگا لے کر کے سامنے آئے تھے، تو وہیں پر خالستانی لوگوں نے یا خالستان کا مطالبہ کرنے والے کچھ لوگوں نے خالستان کا بینر لے کر کے سامنے آئے ہوئے تھے، اور مختلف ذرائع اور حوالے سے اور میڈیا کے مختلف ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی تھی، اور وہ جھڑپ کی بہت ساری ویڈیو بھی وائرل ہوئی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی رات قریب 9:41 پر گور وے پر جو ہے اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستانی لوگوں نے جب خالستانی بینر دیکھا تو ان کو جو غصہ آیا ہوگا۔ اس طرح سے لفظی جھڑپ ہوئی اور پھر دونوں گروپوں میں مار پیٹ ہوئی، اور پولیس اس سلسلے میں تحقیق کر کے جو ہے قاتلوں کو سزا دینے کی بات کہہ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی، اور وہ خبر آ رہی ہے مڑکیری سے، جو کرناٹک کا حساس علاقہ مانا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوڈگو ضلع
ادھر کچھ مہینوں سے بلکہ 2-3 سالوں سے جو ہے لگاتار بعض معاملات کو لے کر کے ہندوتوا تنظیمیں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ خبریں ایسی بھی آ جاتی ہیں جہاں پر بھائی چارگی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مڑکیری کے وراج پیٹ تعلقے کے کوننگیجی گیری نامی علاقے میں جو کہ کوڈگو ضلع میں آتا ہے، وہاں پر چشمکا نامی ایک خاتون کھیت سے گزرتے ہوئے ایک تالاب میں اچانک گر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس کی لاش ڈھونڈنے کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں لیکن لاش ملتی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت تالاب میں کودنے سے اور تلاش کرنے سے بھی آناکانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر مسلم نوجوان پوری طرح سے اس تالاب میں گھس کر کے اس کی لاش نکالنے میں کامیاب ہوئے، جس کا عبدالرزاق، عبدالمجید، شمیع سمیت بہت سارے لوگوں نے، جو ایک خاص نوجوان ٹیم تھی، انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کوشش کی، اور یہاں کی پولیس کی پوری طرح سے مدد کرنے کی وجہ سے یہ خبر اچانک سرخیوں میں آئی ہے۔ اور وہ علاقہ، جس علاقے میں لگاتار جو ہے ہندو مسلم کرا کر کے مختلف قسم کی باتیں پھیلا کر کے افواہوں کے ذریعے سے حالات خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہاں اس طرح کے معاملے جب سامنے آتے ہیں تو اس کو سرخیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مقامی اتر پردیش پی سی ایس امتحان میں مسلمانوں کی بہترین کارکردگی کی ایک خبر آ رہی ہے، اور یہ ایم یو کی رہائشی کوچنگ اکیڈمی کے پروفیسر صغیر احمد نے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ جی ہاں، حال ہی میں اتر پردیش پبلک سروس کمیشن نے پی سی ایس 2021 کے نتائج کا اعلان کیا۔ اس بار ریاست کو 627 نئے افسران حاصل ہوئے، جن میں سے 26 کا تعلق مسلم برادری سے ہے۔ پی سی ایس 2019 اور 2020 کے نتائج کے مقابلے 2021 میں مسلم امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں پی سی ایس 2020 میں صرف 8 امیدوار منتخب ہوئے تھے، وہیں پی سی ایس 2019 میں 13 مسلم امیدواروں کا انتخاب ہوا تھا۔ پی سی ایس 2021 میں ایس ڈی ایم کے لیے صرف 2 مسلم امیدواروں کا انتخاب ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ثانیہ اعجاز ہے، جنہوں نے 11ویں رینک حاصل کر کے مسلم امیدواروں میں ٹاپ کیا ہے، جبکہ دوسری کا نام مسیحہ نظم ہے، جنہیں 18واں مقام حاصل ہوا۔ نتیجہ 19 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، کیف کا کہنا ہے، جو رپورٹر ہیں اس طرح کی رپورٹر پیش کرتی ہیں، کہ ڈپٹی ایس پی کے عہدے کے لیے کل 25 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے صرف ایک مسلم امیدوار شامل ہے۔ امروہہ کے یامین احمد نے ڈی ایس پی کے عہدے پر 17واں رینک حاصل کیا۔ یامین احمد خفیہ ایجنسی آئی بی میں کام کر چکے ہیں، اب وہ اتر پردیش میں ڈپٹی ایس پی کے طور پر کام کریں گے۔ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے عہدے کے لیے 3 مسلم کمیونٹی کے امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں فہد خان نے پہلی اور آصف اخلاق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ کامران نعمانی کو بھی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، انہیں 30واں مقام حاصل ہوا ہے۔ گرامی، عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اب پوری طرح سے ہندوتوا کارڈ کھیلنے، یا یوں کہا کہ جو ہے ہندوتوا کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے تبصرے بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے۔ سوشل میڈیا میں اس وقت بحث بھی گرم ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج مرکزی حکومت سے ایک اہم اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ملک کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے، وہیں معیشت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ جب بھی ہم مصیبت میں آتے ہیں تو خدا یعنی بھگوان کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دیوالی پر لکشمی اور شری گنیش کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی سنگین حالات میں بھی ہم بھگوان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں میری اپیل ہے کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کے ساتھ لکشمی اور شری گنیش جی کی تصویر ہندوستانی کرنسی یعنی نوٹوں پر چھاپی جائے۔ اس دوران کیجریوال نے کہا کہ نوٹ پر گاندھی جی کی تصویر ویسی ہی رکھی جائے، لیکن دوسری طرف دیوتاؤں کی تصویر بھی لگائی جائے۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ ان پر ہندوتوا کارڈ کھیلنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، تو کیجریوال نے کہا کہ الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن سچائی کی طاقت کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ واضح رہے، اس مطالبے کے ذریعے کیجریوال نے جہاں ہندوتوا کارڈ کھیلا، وہیں انہوں نے بابائے قوم گاندھی جی کی اہمیت بھی کم کی ہے۔ اس کے علاوہ کیجریوال نے دہلی میں آلودگی اور ممکنہ کارپوریشن انتخابات پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہلی کو صاف ہوا والا شہر بنائیں گے، ہماری محنت کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس بار دہلی کی آلودگی میں کمی آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت عام آدمی پارٹی پر تو کانگریس نشانہ بناتی ہی رہتی ہے۔ ایسے حالات میں جب گاندھی جی کے تصویر کو نکالنے کی بات کی جائے گی اور بھگوان جس کو ہندو مانتے ہیں گنیش اور لکشمی کی تصویر لگانے کی بات ہوگی تو سیاست تو گرم ہوگی۔ اس لیے کانگریس نے صاف کہہ دیا کہ گاندھی جی کا فوٹو کافی ہے، اس طرح کی تصویر لانے کی ضرورت نہیں۔ وہیں پر اب جو ہے عام آدمی پارٹی جو
پہلے پہلے نرم ہندوتوا کا راہ اختیار کیے ہوئی تھی، اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی بی جے پی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اس طرح کی تبصروں کے ساتھ اروند کیجریوال کے اس تازہ بیان کو آنے کے بعد عام آدمی پارٹی نشانے پر آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں یوکرین کی کہ یوکرین نے ہندوستانی سفارت خانے سے منگل کو اپنے شہریوں کے لیے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ زدہ ملک کو چھوڑ دیں۔ ایڈوائزری میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ہندوستانی پہلے ہی 19 اکتوبر کو جاری کردہ پہلے ایڈوائزری کے بعد یوکرین چھوڑ چکے ہیں۔ رہنما ہدایت میں کہا گیا کہ 19 اکتوبر کو سفارت خانے کے ذریعے جاری کردہ ایڈوائزری کی تسلسل میں یوکرین میں تمام ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ دستیاب ذرائع سے فوری طور پر یوکرین چھوڑ دیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ کچھ ہندوستانی شہری پہلے سے ہی پہلے کی ایڈوائزری کے مطابق یوکرین چھوڑ چکے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یوکرین کی جانب سے ہندوستان اور بھارتی جتنے بھی واسطے ہیں ان لوگوں کے لیے جو احکامات جاری ہیں، اس سے تازہ طور پر جو تازہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے یوکرین میں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔